میڈیا کو نظر نہ آنے والی قید خواتین کو سلام۔ صحافی صدیق جان نے پنجاب میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد بننے والی جعلی حکومت پر بہت خوب تبصرہ کیا کہ پنجاب حکومت ایسے چل رہی ہے جیسے 3-4 سہیلیوں نے ٹک ٹاک چینل کھول لیا ہو۔ آج جب ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اپنی زندگی کی پہلی ملازمت یا انٹرنشپ کرنے والی چور باپ کی نالائق جعل ساز بیٹی برانڈڈ سوٹ، جوتے، پرس پہن کر کنیزاؤں کے جھرپٹ میں کیمرہ لیے کبھی ایک جگہ فوٹو شوٹ کروانے پہنچ رہی ہیں تو کبھی دوسری جگہ، جس پر کئی نیم بھونے ہوئے لبرلز خواتین کے لیے تاریخی سنگ میل جیسے بیانات جاری کر رہے ہیں، تو اسی وقت اسی پنجاب کی خستہ حال جیلوں میں پچھلے 10 ماہ سے قید معصوم خواتین یاد آ جاتی ہیں۔ ان خواتین کا قصور کیا ہے؟ اس برانڈڈ سوٹ پہنے ہوئے وزیر اعلیٰ کا رول پلے کرنے والی خاتون کی جعل سازیوں کے خلاف بولنا، اس کے کرپٹ خاندان کی کرپشن پر بات کرنا یا اس کی کنیزاؤں کی طرح اس کی نوکری نہ کرنا۔ ان خواتین کا واحد جرم اپنی روح نہ بیچنا ہے۔ انہوں نے غلامی کو ٹھوکر مار کر آزادی کی قید کو گلے لگایا ہوا ہے۔ ان خواتین میں ہمیں 73 سالہ کینسر کی مریض ڈاکٹر یاسمین راشد بھی نظر آتی ہیں، صنم جاوید بھی نظر آتی ہیں، اپنے بوڑھے بیمار ماں باپ کو گھر میں اکیلے چھوڑے ہوئے غیر قانونی قید کاٹتے ہوئے عالیہ حمزہ اور عائشہ بھٹا بھی نظر آتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہی رہا ہونے والی خدیجہ شاہ اور طیبہ راجہ بھی نظر آتی ہیں۔ ان خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے کوئی مارچ نکلتے ہوئے نہ کوئی سینئر صحافی، اینکر یا تجزیہ نگار نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی تنظیم۔ آج عدالتیں بھی ان کو محض خواتین ہونے کی بنیاد پر انصاف نہیں دے رہی۔ شاید یہ ریلیف صرف لاڈلے کی جعل ساز بیٹی کے لیے مختص تھا۔ مہینوں سے اپنی اولاد، والدین، گھر سے دور، مردوں کی جیلوں میں قید یہ خواتین بہادری، عظمت اور اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین کی اصل جانشین اور مثال ہے۔ آج ان کو کیمرہ نہیں دکھا رہا، مگر ان کو دہائیوں تک تاریخ اگلی نسلوں کو بطور مثال دکھائے اور پڑھائے گی۔ آج عدالتیں ان کو انصاف نہیں دے رہی، مگر اگلی نسلیں ان کی عظمت کو اپنی لامحدود عقیدت کے ساتھ انصاف دیں گی۔ آج کی اور آنے والی نسلوں کی طرف سے ان خواتین کو سلام۔